اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹائمز کے ہفتہ وار پروگرام تجزیہ انجم رضا کے ساتھ میں خوش آمدید ہمارے حاضرین، ناظرین، سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، آج کے تجزیے کا موضوع بہت اہم ہے۔ حالیہ پاک افغان جنگ اور اس کے بعد پھر قطر میں صلح اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی بڑھتی ہوئی سرگرمیاں، اس تمام تر صورتحال پہ گفتگو کے لیے ہم نے بات کی ہے محترمہ ڈاکٹر عائشہ طلعت وزارت صاحبہ سے۔ آپ سابق چیئر پرسن ہیں جامعہ کراچی شعبہ بین الاقوامی تعلقات کی۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، مزاج ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے۔ ایک تو سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ اسلام ٹائمز کی طرف سے کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیتی ہیں اور اہم ترین موضوعات پہ آپ کی گفتگو کے لوگ سننے کے بھی مشتاق ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آپ جب بھی موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ بہت اچھے موضوعات ہوتے ہیں اور بہت اہم ہوتے ہیں مسلم دنیا کے لیے۔ جی ہاں، اچھا، آج کا موضوع جیسا کہ پاک افغان کچھ عرصہ پہلے جنگ ہوئی، تھوڑی سی محدود سی، اور پھر قطر میں صلح ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ اس سے پیرالل جو ایک موضوع ہے بھارت کی بڑھتی ہوئی سرگرمیاں، ہم آج انہی موضوعات پہ گفتگو کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ خود بھی دیکھ رہی ہیں کہ افغان طالبان کی طرف سے ہندوستان کے ساتھ بڑے لمبے چوڑے مذاکرات، بڑی پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں، اور حال ہی میں افغان وزیر خارجہ متقی نے ہندوستان کا ایک بڑا طویل دورہ کیا، اور اب ہندوستان کا سفارت خانہ بھی کابل میں کھولا جا رہا ہے۔ جبکہ دلچسپ بات یہ کہ طالبان حکومت کو ابھی تک بھارت نے تسلیم اس کو رسمی حیثیت بھی حاصل نہیں ہے۔ تو اس ساری صورتحال کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ افغانستان ہمارے ساتھ اب وہی کر رہا ہے جو ہم نے ان کے ساتھ ماضی میں کیا ہے۔ دو مواقع پر، ایک ضیاء الحق کے دور میں، دوسرا مشرف کے دور میں، پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کے یعنی امریکہ کی مدد کی تھی افغانستان میں جو ان کے اہداف تھے وہ حاصل کرنے میں۔ جی، اور امریکہ ظاہر ہے نہ پاکستان کا دوست ہے، نہ افغانستان کا، نہ کسی مسلم ملک کا۔ جی، تو یہ غلطی ہم لوگوں سے ہوئی تھی، اور اب افغانستان بھارت کے ساتھ مل گیا ہے، جو انہیں پتا ہے کہ وہ ہمارا بدترین دشمن ہے، نہ صرف ہمارا بلکہ پوری مسلم ممالک کا۔ جی ہاں، بالکل۔ تو جو غلطی ہم سے ہوئی تھی، میرا خیال ہے افغانستان کو وہ غلطی نہیں کرنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے مدد کی افغانز کی بھی، اور انہیں پتہ نہیں کیا کیا القاب دیے جا رہے ہیں آج کل۔ ہم نے ایکچولی جس کا مجھے بہت دکھ ہے، مدد امریکہ کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں کی ڈبل گیم کر رہے تھے۔ بالکل ڈبل گیم نہیں کر رہے تھے، یہ امریکہ نے ہمارے اوپر لیبل چسپاں کیا ہے۔ پاکستان نے امریکہ کی، اور ایک میں دیکھ رہی تھی، کہیں پڑھ رہی تھی کہ افغانز نے پاکستان سے مانگے تھے اسٹنگر میزائل ٹائپ کی کوئی چیز جس سے وہ اٹیکنگ یو ایس پلینز کو گرا سکے۔ وہ پاکستان نے انہیں فراہم نہیں کیے۔ چھوٹے ہتھیار شاید کے لیے ایک دو موقعوں پر فراہم کیے گئے تھے جس سے انہیں کوئی خاص فائدہ پہنچنے والا نہیں تھا۔ تو میرا خیال ہے اب افغانستان نے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کیونکہ انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ انڈیا نے ایران کے ساتھ کیا کیا۔ ایران نے بھی سبق حاصل نہیں کیا تھا، انہوں نے بھی انڈیا سے تعلقات ڈیولپ کیے تھے، اور جو ان کے بڑے بڑے فوجی افسران کو شہید کیا گیا پچھلے جنگ میں، آن دا ہول آف کورس ایران بہت ٹاپ پہ آیا، اس نے بہت اچھا مقابلہ کیا تمام دشمنوں کا، اسرائیل، یونائٹڈ اسٹیٹس، لیکن جو ان کے اہم فگرز شہید کیے گئے
وہ اس میں انڈیا کی جاسوسی تھی. بہت اہم. انڈیا نے اطلاعات فراہم کی تھی. اور جو ایرانی زائنسٹ تھے، میں یہودی اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کیونکہ سب یہودی زائنسٹ نہیں ہوتے ہیں، جی ہاں بالکل بہت لیکن اہم. جو یہودی زائنسٹ تھے ایران میں، انہوں نے بھی اسرائیل کی مدد کی تھی، امریکہ کی مدد کی تھی. تو یہ جو ایک بدلہ لینے کا رجحان ہے، یہ میرا خیال ہے دونوں کے لیے نہایت نقصان دہ ہے. پاکستان کو بھی کبھی امریکہ کی سپورٹ نہیں کرنا چاہیے ہوں. کسی بھی نیبر کے خلاف. اور میرے تو ذہن میں، اب میں جو اپنی ایک کتاب پہ کام کر رہی ہوں، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس علاقے میں کیا پیٹرن آف ریلیشن شپ ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ ایران کے ساتھ کسی حد تک، لیکن خاص طور پر افغانستان کے ساتھ ہمیں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ انہیں ہم پہ اب اعتبار نہیں ہے. جی. اور یہاں کے جو آج کل گورنمنٹ میں لوگ ہیں اور بھی ایسے لوگ مل جائیں گے جو افغانستان کے اوپر سوالات اٹھاتے ہیں، ان پر اعتبار نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے دونوں ممالک کو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی ضرورت ہے. وہ میرے ذہن میں ہے چند چیزیں جو سٹیپس امیڈیٹلی لیے جا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، وہی سی بی ایمز میں چاہوں گا آپ ضرور بیان کریں کانفیڈنس بلڈنگ کہ جو باہمی اعتماد کے اقدامات ہیں ہر دونوں طرف سے اٹھائے جائیں، اور خصوصاً پاکستان کی ذمہ داری زیادہ ہے اور اسی طرح افغان حکومت کی، وہ ضرور اگر آپ چاہیں تو ہمارے ناظرین کے لیے بیان کریں. جی، ایک تو میرا خیال ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ایک اگریمنٹ سائن کیا جائے جس میں جی. پاکستان، افغانستان خاص طور سے، اور ایران بھی شامل ہو جائے. اور اگر چائنا اس میں آ جائے تو چائنا ایک طرح کا گارنٹر بن جائے گا. ہاں. اور اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ان تین ممالک میں سے کوئی ملک بھی کسی تیسرے ملک کی مدد نہیں کرے گا. ان تین میں سے اگر کسی پہ کوئی حملہ کرنا چاہتا ہے دشمن، تو یہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، دشمن کی مدد نہیں کریں گے. ہوں. تجارت بڑھائی جائے گی ہوں. اور فل ریکگنیشن ایک دوسرے کو دیا جائے گا. جب امریکہ کو نکال دیا گیا تھا افغانستان سے، وہ لوگ نکل کے بھاگ رہے تھے، تو انہوں نے پاکستان کو انسٹرکشنز دی تھی کہ آپ فل ریکگنیشن نہیں دیں گے اس رجیم کو، اس گورنمنٹ کو، تعلقات بالکل ریسٹرکٹڈ رکھیں گے. اور اس طرح کی تھی. اس کو توڑنے کا ٹائم آیا ہے. اور پاکستان اور ان سب ملکوں کو چاہیے کہ وہ کہیں کہ ہم آپس میں تجارت بڑھائیں گے، ایک دوسرے کو فل ریکگنیشن دیں گے، کسی دشمن ملک کی مدد نہیں کریں گے ایک جی. دوسرے کے خلاف، بلکہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے اگر کوئی دشمن تعلق مسائل پیدا کرنا چاہتا ہے. آپ یہ دیکھیں گے ایک بہت عجیب بات ہے، امریکہ نے یہ کیوں کہا پاکستان سے؟ جی. شاید پاکستانی لیڈرشپ کو اس کا ادراک نہیں ہے، لیکن یہ بہت بڑا ٹریپ ہے پاکستان کے خلاف. ہوں. وہ انہیں پتا ہے کہ بھارت ہمارا دشمن ہے، وہ کبھی نہیں سدھرے گا، اور وہ اس کو ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں چین کے خلاف کاؤنٹر ویٹ کے طور پہ. تو وہ چاہتے ہیں، اب پچھلے جو مئی میں واقعات ہوئے تھے اس میں پاکستان کی پرفارمنس اچھی تھی، اپنا دفاع کر سکے تھے ہم لوگ. تو انہیں پتا ہے پاکستان کی کیپیبلٹیز کے بارے میں، تو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا یہ فرنٹ، بلکہ یہ بھی کہا تھا امریکہ نے کہ یہ جو پاک افغان بارڈر ہے اس کو ہاٹ رکھو. جی. تو اگر اس کو ہاٹ رکھا جاتا ہے تو آپ خود سوچئے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے خلاف سیکیورٹی کے لیے کتنے خطرات ہیں. خطرات. پاکستان کو دو فرنٹس پہ لڑنا پڑ جائے گا، اور یہی امریکہ چاہتا ہے تاکہ بھارت سیف ہو جائے اور وہ چین کے خلاف اپنی پوری اٹینشن دے سکے. جی ڈاکٹر صاحب، بڑی اہم بات کی طرف آپ نے متوجہ کیا کہ اس پورے خطے میں
ایک بڑا اہم پلیئر کے طور پہ، جو یعنی سپر پاور کے طور پہ خاص طور پہ چائنا ابھر کے سامنے آ رہا ہے، اور جب سے یہ ٹرمپ حکومت آئی ہے وہ اس کو جسے کہتے ہیں نا دائیں بائیں سے گھیرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک بڑا اہم سوال جو میڈیا میں گردش کر رہا ہے کہ پاکستان نے، یہ الزام ہے، میں شاید حقیقت ہے کہ نہیں واللہ عالم، پاکستان نے امریکہ کے کہنے پر افغانستان کے ساتھ محاذ گرم کیا، اور اس کے پیچھے صدر ٹرمپ کا وہ بگرام ایئر بیس کو واپس لینے کے بیانات ہیں۔ اس حوالے سے آپ کا کیا انالیسز ہے؟ اس حوالے سے میرے ذہن میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ میرا جی خیال ہے کہ دیکھیے، جب امریکہ یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوا تھا، افغان نے ان کو مجبور کر دیا تھا، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا اس بارڈر کو ہاٹ رکھو، جی لیکن اب ان کو بگرام ایئر بیس کی ضرورت، وہ بہت ایکسپینشنسٹ ہیں۔ میں نے امریکہ میں پڑھا ہے، مجھے ان لوگوں سے انٹریکشن کا بہت موقع ملا ہے۔ دیر از نو ڈاؤٹ کہ جی امریکنز کی ایکسپینشنسٹ ڈیزائن سے اس علاقے میں وہ بگرام ایئر بیس پہ قبضہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ایک تو ان کو ہر جگہ کے ملٹری انفراسٹرکچر پہ قبضہ کرنے کا بہت شوق ہے۔ شوق ہے۔ دوسری بات ہے کہ وہاں اگر وہ بیٹھے ہوں تو وہ پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس، نیوکلیر فیسلٹیز پر بھی نظر رکھ سکتے ہیں، اور چین کے جی نیوکلیر فیسلٹیز اور چین کے ملٹری کیپیبلٹیز پر بھی نظر رکھ سکتے ہیں۔ جی ان جی کے لیے بگرام اس لیے آج کل بہت اہم ہے، ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، وہ ہمارے بھی لیے خطرہ ہے۔ اگر ہوں ہم انہیں بگرام میں ایکسس دینے میں پھر شامل ہو جاتے ہیں ایز اے اسٹوج، تو اس سے ہمیں خود نقصان ہوگا، ہوں اور ہمارے بہت ہی فرینڈلی ہمسائے، ہمارے بہت ہی ڈپینڈبل ایلائے چین کو نقصان ہوگا۔ جی اس لیے کسی بھی صورت میں پاکستان کو شامل نہیں ہونا چاہیے، اس سے ہمارے تعلقات چین سے بھی خراب ہو جائیں گے، نہ صرف افغانستان سے۔ اور دیکھیے، پاکستان دوسری افغان جو بھی ایکویشن میں ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں، اس کا اثر اوروں پہ بھی پڑتا ہے۔ جی سینٹرل ایشین جو ہے، سینٹرل ایشین سٹیٹس کارس جنہیں کہا جاتا ہے، وہ بھی ہم پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ بالکل ایران کا کانفیڈنس ہمارے اوپر سے شیٹر ہو جائے گا کہ اگر یہ امریکہ کے ساتھ مل سکتے ہیں افغانستان کے خلاف، تو یہ کسی کے خلاف بھی مل جائیں گے۔ اپنی ریپوٹیشن بھی ہمیں صحیح کرنا چاہیے۔ جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اہم بات، قطر میں اس ساری صورتحال کے باوجود ترکی اور قطر کے کہنے پہ پاکستان اور افغانستان ایک ٹیبل پر بیٹھے، ایک صلح نامہ ہوا۔ اچھا، ایک پاکستان سے افغان مہاجرین کی واپسی جسے اخراج کہا جا سکتا ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں صلح کے بعد، اور اس کا کیا مستقبل نظر آتا ہے؟ آیا مہاجرین اسی طرح جا رہے ہیں، جا سکتے ہیں؟ کیا اس کو آپ سمجھتی ہیں؟ دیکھیے، الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو بھی لالسنس ہو رہی ہے وہ افغان مہاجرین کر رہے ہیں۔ جی سب سے پہلے تو میں اس کی نفی کرنا چاہوں گی۔ بہت سے اچھا عوامل ہیں، افغان کو بلیم کرنا اور سارا ذمہ داری ان پر ڈال دینا کیونکہ انہیں سوٹ کرتا ہے، یہ لوگ ہٹانا چاہ رہے ہیں انہیں، اس سے بھی پاک افغان تعلقات خراب ہوں گے۔ اس ٹھیک لیے اور ہوئے ہیں۔ یہ جو مہاجرین آئے تھے، ان میں سے کوئی تو 30 سال سے 40 سال سے پاکستان میں رہ رہے ہیں، جی ہاں اور وہ پیدا ہوئے ہیں پاکستان میں اور پلے بڑھے ہیں پاکستان میں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ اگر دیکھیے کوئی بھی پاکستان میں لالسنس کریٹ کر رہا ہے تو اس کو اس سے ڈیل کرنا ہوگا، جی لیکن سارا بلیم افغانس پہ نہیں ڈالا جا سکتا ہے۔ بہت اہم دوسری بات یہ کہ امریکہ جن افغانس کو لے کے آیا ہے یہاں، وہ خطرناک ہے، اچھا کیونکہ وہ امریکہ کے پٹھو ہیں، وہ امریکہ کے لیے کام کرتے رہے اپنی قوم کے خلاف۔ تو اگر امریکہ انہیں حکم دے گا تو وہ ہمارے خلاف بھی کام کرنے پہ راضی ہوں گے، اور امریکہ انہیں نکالنے نہیں دے رہا ہے۔ امریکہ کہہ رہے ہیں انہیں رکھو، ہم انہیں بلا لیں گے۔ کب بلا لیں گے؟ قیامت سے پہلے بلا لیں گے، یا کب پلان ہے ان کا بلانے کا ان کو،
وہ کہتے ہیں بس انہیں ابھی رکھو اور جی ہم ان کو نیشنلٹی دے دیں گے, ہم انہیں بلا لیں گے. لیکن بلا نہیں رہے ہیں, ان کو یہاں رکھا ہوا ہے. وہ سب آرمڈ لوگ ہیں, ان کو ملٹری ٹریننگ ہے. اگر ان کے پاس ابھی ہتھیار نہیں ہے تو وہ حاصل کر لیے جائیں گے, ان کو دے دیے جائیں گے. جی یہ لوگ خطرناک ہیں. وہ لوگ خطرناک نہیں ہیں جو کوئی 30-40 سال پہلے آئے تھے, اور ان میں سے جو اگر پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں تو انہیں قانون کے تحت سزا مل سکتی ہے. مل سکتی ہے. لیکن ایک پورے گروپ کو بدنام کر دینا اور انہیں نکال دینا, کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا ہے کہ ان افغانز کو نکالا جائے جنہیں وہ لے کے آئے, اور ان کو انہوں نے کسی مقصد سے پاکستان میں رکھا ہوا ہے, لیکن انہیں پاکستان کی حکومت نہیں ہٹا رہی ہے صحیح. کیونکہ آرڈر نہیں ملا ہے. لیکن معصوم افغان, غریب افغان جو کہ یہیں پیدا ہوئے, یہیں ان پلے بڑھے, ان کو نکالا جا رہا ہے اور نکال دیا گیا ہے. اور اس سے بھی میرا خیال ہے کافی تعلقات پہ خراب جی جی. اثرات پڑے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں سی بی ایمز کی بات کی. اچھا، ایک پہلو جو افغانستان میں برسر اقتدار حکومتیں جب سے رہیں، یعنی 1947 سے لے کر اب تک، ان کا ایک خاص رجحان بھارت نوازی، بھارت کے قریب، پاکستان پہ مشکوک رہنا. 50 کی دہائی میں پہلی جنگ ہوتی ہے، پھر 60 میں مستقل بہت سی جھڑپیں، پاکستان کے علاقوں پہ اپنا حق کہنا. جبکہ اس گزشتہ دنوں کی جنگ میں بھی پاکستان کی حکومت نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ افغان ہمارے بھائی ہیں، افغان عوام سے ہمیں کسی قسم کا، ہمیں صرف وہ افغان رجیم جو بھارت نوازی کی بنیاد پہ پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ سرگرمیاں کرتا ہے، اور وہ جیسے آپ نے خود بتایا چند افراد ہیں. تو اس ساری صورتحال میں پاکستان تو اپنی طرف سے، کیا ہمیں یہ توقع افغانوں سے بھی تو رکھنی چاہیے نا کہ ادھر بھی کچھ ایسی سی بی ایمز اٹھائی جائیں کہ پاکستان اور افغان، وہ بڑی مشہور ضرب المثل ہے نا کہ آپ اپنے دوست تو بدل سکتے ہیں، ہمسائے نہیں بدل سکتے، تو ہم اچھے بچوں کی طرح نہیں رہ سکتے. اب آپ نے بالکل صحیح کہا. افغانستان واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی یو این ممبرشپ میں ہمارے جی خلاف ووٹ دیا تھا. جی ہاں بالکل. اس کے بعد افغانستان وہ پشتونستان والے معاملے میں بھی انوالو تھا. بھارت سے وہ بہت کلوز تھے، لیکن وہ حکومت ختم ہو چکی ہے. وہ شاہ ظاہر شاہ کی گورنمنٹ تھی، مناکی کا دور تھا. مناک ایبسلیوٹ تھے وہاں کے، جو جی جی چاہتے تھے کرتے تھے. اس کے بعد جو دور آیا اس میں ایک انقلاب آیا تھا، انقلاب سور کہتے ہیں اسے. جی اس میں سوورن گورنمنٹ تھی افغانستان کی. انہوں نے اگر روس کو بلایا تھا، امریکہ نے وہاں انٹرفیئرنس شروع کر دی کہ کر یہ دی تھی. سوشلسٹ ریولیوشن ہے. یہ ان کی اس میں سازش تھی. پاکستان نے ان کی مدد کی، اور اس کے نتیجے میں روس اور امریکہ کی پراکسی وار ہوئی. پاکستان اس میں انوالو تھا. ہم تو فریق بنے. اس کے بعد ایک اور حکومت آئی، اور طالبان کی جب گورنمنٹ آئی تو مجھے لگتا تھا کہ یہ اسلامک اورینٹیشن ہے ان کا، ان کے ساتھ تعلقات ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں. لیکن پھر وہ مشرف کے دور میں ان کے خلاف بھی ہم شامل ہو گئے. تو جی ہاں اس لیے میرا خیال ہے دونوں طرف سے ایسے کام ہوئے ہیں جو یعنی افغانستان نے بھی کیے، پاکستان نے بھی کیے. لیکن افغانستان میں اس وقت ڈفرنٹ حکومت تھی، وہ نیشنلسٹ تھے، ہاں اور وہ جی. چاہتے تھے کہ کسی طرح ہمارے خیبر پختونخوا پہ اگر ان کا کنٹرول ہو جائے، جو کہ انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا. وہ کیوں نہیں ہو پاکستان کا حصہ ہے. پاکستان ایک سوورن ملک ہے، اور کے پی کے لوگ بہت پیٹریاٹک ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکے گا. لیکن تعلقات دونوں ممالک کے بہت ضروری ہیں. دیکھیے پاکستان اور افغانستان کی چپکلش سے سارا فائدہ دونوں ممالک کے دشمن ملکوں کو ہو رہا ہے. شاید جی دشمن بہت سٹرونگ ورڈ ہے، مخالف کہہ لیں آپ،
جو ہمارے مخالفین ہیں، جو ملک ہم سے ان کی انٹرسٹ ہماری انٹرسٹ سے اناد کلیش رکھتے کرتے ہیں، ہیں، بالکل اناد رکھتے ہیں، ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ جی یہ دونوں کی انٹرسٹ میں ہے کہ اپنے پرسیپشنز کو چینج کریں، پچھلے واقعات کو پس پش ڈال کر آگے بڑھیں۔ اور یہ ہوتا ہے اس تاریخ میں، بہت سے واقعات ہیں۔ آپ دیکھیے فرانس اور جرمنی نے اپنے جو بھی ان کے امیجز تھے ایک دوسرے کے، اس کو پیچھے ڈال دیا۔ جی اب وہ بہت آگے بڑھ چکے ہیں، ایک دوسرے کے ایلائے ہیں، کوآپریٹ کرتے ہیں، اکنامکلی ایک دوسرے کو بینیفٹ کر رہے ہیں یورپین یونین میں۔ تو کیا پاکستان اور افغانستان یہ نہیں کر سکتے ہیں؟ اور اگر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اچھے ہو گئے تو سینٹرل ایشیا ہمیں ایکسس مل جائے گی، بہت سینٹرل ایشیا سے بھی ہمارے تعلقات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ آج کل معاشی تعلقات ہر چیز کا نچوڑ ہے۔ اگر ہماری ٹریڈ ہوتی ہے سینٹرل ایشیا سے، پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا معاشی لحاظ سے۔ یہ امریکہ کی انٹرسٹ میں نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت ہم ہاتھ باندھ کے آئی ایم ایف کے سامنے اور امریکہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ اگر کوئی حکومت واقعی ویژن رکھتی ہے تو انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے پاکستان کی اکانومی کو ان زنجیروں سے آزاد کریں اور پاکستان کی اکانومی کو ڈیولپ کریں، اور وہ جب ہو سکتی ہے جب ہم کو ٹریڈ کے مواقع ملے، ہم آئی ایم ایف پہ انحصار بند کر دیں، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا سیکھیں۔ آپ دیکھیں جو بیچارے مانتے ہیں فقیر وغیرہ، ان کو کوئی عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا ہے۔ نہیں، چاہے فرد ہو اسی چاہے طرح جو مملکت ہو، بالکل ممالک ہاتھ باندھے ہوئے ہر وقت بھیک مانگنے کے لیے موجود ہوتے ہیں، ان کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ہماری قوم بہت باعزت قوم ہے، اور سارے جو مسلم حمیت ہے، کنٹریز ہیں اس غیرت ہے، علاقے میں، وقار ہے، جی ہاں بالکل بالکل۔ اور ہم لوگوں کو اس طرف لایا جا رہا ہے کہ جس سے ہماری غیرت جی ہاں ختم ہو جائے۔ ہم لوگوں سے پیسے لے کے مرسنریز کی طرح جو وہ کہیں وہ کرنا شروع کر دیں۔ یہ ہمارے قومی وقار کے بھی خلاف ہے، یہ اسلامی شعار کے بھی خلاف ہے۔ اور ہمیں انسانی شرف کے بھی بالکل بالکل، اور ہمیں چاہیے کہ ایک قوم کا ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے، ہماری بھی ایک آئیڈینٹی ہے، اسے ہمیں ڈیولپ کرنا ہے۔ اور ہمیں اپنے پڑوسی مسلم ممالک سے کم از کم ٹریڈ کرنا چاہیے۔ یہ جو میں سی بی ایمز کی بات کر رہی تھی، پاکستان، جی افغانستان، ایران کے بعد اس کا مزید اس کو وسعت دینا چاہیے سینٹرل ایشین ریپبلکس کو۔ پاکستان میں حال ہی میں نیچرل جی ریسورسز ڈسکور ہوئی ہیں، گریڈی آئیز جو ہیں امریکہ کی، وہ لگی ریسورسز چاہنے پہ قبضے ہیں تو ان کو نکالیں چاہے نہ نکالیں۔ اگر انہیں یہ اس وقت نکال لیا جاتا ہے اور یا ایسا اگریمنٹ پاکستان سے سائن کریں گے جو بالکل ان کی انٹرسٹ میں ہوگا، تو اس طرح سے خود فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر ٹیکنیکل فیلڈ میں ہم کمزور ہیں تو چند ممالک ہیں جن سے ہم مدد لے سکتے ہیں، چائنا ہے، روس ہے، اور چند یورپین ممالک۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بیلنسڈ اگریمنٹ سائن میں چائنا ہو چاہے وہ رشیا ہو، ہمیں اپنی انٹرسٹ بھی پروٹیکٹ کرنا ہوگی، اگریمنٹ بیلنسڈ ہونا چاہیے۔ لیکن امریکہ سے تو اس طرح کے اگریمنٹس کے میں بالکل خلاف ہوں۔ جو ہماری نیچرل ریسورسز ہیں اس سے ہمیں فائدہ ہونا چاہیے، جو ہماری مدد کریں ممالک ان کو ان کا مدد کا صلہ مل جانا چاہیے۔ اگریمنٹ جو بھی ہو بیلنسڈ ہونا چاہیے۔ میں امریکہ سے اس طرح کے اگریمنٹس کے اس لیے خلاف ہوں، خدا نخواستہ میں کسی ملک کے خالی اپوزیشن کے طور پہ نہیں اپوزیشن کر رہی ہوں، جی ہاں لیکن ماضی میں ان کے ساتھ جو بھی اگریمنٹس ہوئے ہیں وہ ان کو فالو نہیں کرتے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو،
اور ان کا جو سسٹم ہے، آئیڈیالوجی ہے، وہ بہت ایکسپلوئٹیٹو ہے. تو کیپٹلزم کی اس جو لیے میں کہتی ہوں کہ اگر پاکستان اپنی ریسورسز کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے، فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، تو امریکہ سے نہیں کرے ایگریمنٹس، اور ڈیولپڈ ملک ہیں ان سے کیا جا سکتا ہے. اور پاکستان، افغانستان میں ٹریلینز آف ڈالرز کی ریسورسز ہیں. جی ایران، ڈاکٹر، جی جی سینٹرل ایشین ریپبلکس، ہمیں جی جی ایکسس بھی مل جائے گی سینٹرل ایشیا تک. ہم سب مل کے، سارے ممالک اس خطے کے، ایک دوسرے کی اکانومی کو اسٹرانگ کر سکیں گے، مضبوط کر سکیں گے. اور میرا خیال ہے یہ خواب نہیں رہنا چاہیے، اس خواب کو اب حقیقت میں تبدیل ہو جانا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. جیسے آپ نے آخر میں یقیناً فی زمانہ اقتصادی اور معاشی تعلقات بھی بہت بڑی بنیاد ہے پرامن بقائے باہمی کے ساتھ رہنے میں. اور ہم افغانستان، چائنا، روس، ایران، اس ریجن کی اگر تمام تر مملکتیں مل جل کر اپنے ریسورسز کو اپنے ہی عوام کے لیے خرچ کریں، بجائے کسی بیرونی آلائے تالے آزما کے آلائے کار بنے، تو یقیناً بہت اچھی صورتحال بن سکتی ہے. حاضرین، ناظرین اور سامعین، آپ ہمارا پروگرام تجزیہ، جس میں ڈاکٹر صاحبہ نے پاک افغان تعلقات کے حوالے سے بہت اہم انالیسس پیش کیا، میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ ہم آپ سے آئندہ آنے والے وقت میں بھی ایسے ہی موضوعات پہ استفادہ کرتے رہیں گے. حاضرین ناظرین، آپ ہمارے پروگرام کو اسلام ٹائمز کی ویب سائٹ، ہمارے دیگر سوشل میڈیا چینلز پہ دیکھنے کے بعد اپنی تجاویز اور آراء سے ضرور نوازیے گا. ڈاکٹر صاحبہ، آخری کوئی جملہ اگر آپ کہنا چاہیں. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا. میرے ذہن میں بہت سے آئیڈیاز ہیں جو آج کل کتاب لکھنے کے سلسلے میں جی 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 یعنی کہ بہت واضح ہوتے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ میرا یہ جو خواب ہے کہ مسلم دنیا آپس میں ایک دوسرے کو انٹیگریٹ کریں بجائے ایک دوسرے کو انڈرمائن کرنے کے، اور اپنے امیج کو امپروو کریں دنیا میں، انشاءاللہ یہ ہوگا. بہت شکریہ. اللہ خدا حافظ. حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.